ایسے بھی کیا ذرا توجہ فرماؤ، میں تمہیں گل سنانا. اس نو کثیر علماء نے اور بالخصوص اہل تصوف جنہ تصوف سے کتب لکھیاں آپ نے سن لکھیا ہے، اور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جڑی معراج شریف کی کتاب لکھی ہے نا، یہ خلیفہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے معراج شریف کی جڑی کتاب لکھی اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے. اے جڑے گناہ تے پردے پاون والے بندے اللہ دے ولی بنتے تو سب سے ہی صبر ثابت ہے. قدر یہ کیویں رکھو رات دسے نا. اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک خاص خرقہ عطا فرمایا. جدو دیتا ہے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باری تعالیٰ یہ صرف میرے حصے دا ہے یا میری امت کو بھی حصہ مل سکتا ہے؟ آواز کمزور ہے آ رہی ہے، کمزور ہے، جگاؤ تھوڑا لیا. یہ صرف مینوں حصہ مل سکتا ہے یا میری امت کو بھی مل سکتا ہے؟ فرمایا محبوب تو میں ایک راز دینا، راز اپنی امت نو پوچھ لیا ہے، جے دے کولو اس راز دے نال دی گل ہوے اے تساں لباس اونوں عطا فرما چھڑنا. ایک خطہ انہوں دے بنے. آگے جی ٹھیک ہو گیا. آپ جدو معراج تو واپس تشریف لے کے آئے نا تے آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہم تے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا. یہ دیکھ لو نبی پاک بھی کلام کریں دیا کہ ابتدا ابو بکر تو تھی دی آئی. یہ دا مطلب ہے میرے نبی نے اپنے عمل دے نال دسیا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. آواز بہت کمزور آ رہی ہے، میرا خیال ہے کوئی زیادہ نمبر کھا دی بیٹھو صحیح. سمجھ آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ویسے اہل سنت کا یہ ضروریات اہل سنت بھی سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نبیوں تو بعد جڑی ہستی سب تو افضل و اعلیٰ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ہستی ہے. اور جس بندے کا یہ نظریہ نہ ہوئے وہ بندہ سنی ہو سکتا سنی نہیں ہے. امام بننا تو بڑی دور دی گل ہے، ساڈا پیر بننا تو بڑی دور دی گل ہے، وہ تو چھڑا سنی بھی نہیں بن سکتا. اور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھیا، فرمایا یہ جڑا افضلیت والا مسئلہ ہے نا، فرمایا یہ مسئلہ باب فضائل کا نہیں ہے، یہ باب عقائد کا مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ باب عقائد کا مسئلہ ہے. اور اگلی گل جڑی لکھی آپ نے فرمایا یہ جڑے بعض لوگ آتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت دیتے یہ جمہور کا اتفاق ہے. فرمایا جھوٹ پڑے دے، جمہور کا نہیں ہے، یہ دیتے اجماع ہے. یہ ہوں تسی اکسو اجماع کی بنا ہوں دی ہے، سمجھ آئی نا؟ ساڑھے جھٹکے بندے نہیں سمجھ آتی. یہ اجماع ایک کو چیز ہے، سب تو پہلے دلیل قرآن چوں، مڑ حدیث چوں، مڑ اجماع چوں. یہ اجماع وہ اصول ہے جس تو عقائد ثابت کیتے جاندے. اور ایدہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایدہ مطلب ہوتا ہے کہ جس دے اُتے ساری امت متفق ہو جاوے کسی بھی مسئلے دے اُتے انہوں اجماع کیا جاتا ہے اور وہ عقیدے دے بیک جاندہ ہے. آواز بات کمزور آ رہی ہے آپ حضرات دی. 1400 سال تو امت کا یہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نبیاں تو بعد جڑا سب تو افضل ہے وہ دا نام تائیدار صداقت یار غار و مدار خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس اجماع ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا اگر کوئی قول جمہور پیش بھی کر دے تو قطعاً واجب التعویل ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دے اندر تعویل بالکل کرنی پڑے گی چونکہ اجماع ہے. برابر کہ اگر کوئی جمہور دا قول آ بھی بنے یا بعض کا آ جائے تو وہ اس کی اجماعیت کو توڑ سکتا یاد رکھ لے. لیکن آج بعض لوگ پھدک دے بدن، نچ دے بدن، اس تے جناب علی دنگا تے فساد کر دے بدن. سن لو تسا سنی نہیں ہو. توجہ نہیں فرمائی اور صدقے جاواں تھوڑے 5-5 کلو سیر ہلن کو. اس آستانے دا حکرت اسی پورے پاکستان دے دیا بے غیرت مندہ دا آستانہ ہے. تے غیرت علی گل سن کے بولو بھی تے صحیح نہ سارے ہاتھ ہوکے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بہو کریم. توجہ ہے بھی سب حضرات دی؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مسئلے نو لے کے نچن تے ٹپن دی لوڑ نہیں ہے. 1400 سال تے امت متفق ہے. آج کل کئی بندیاں نو نواں علم دا فلنٹ آ گیا ہے.